حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ یہ آفر کویسچن تھے، کسی نے پوچھا کہ کسی کا حمل 2 ماہ میں یا اس سے کم میں ضائع ہو گیا تو اب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا، اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ 20 دن تک بلیڈنگ رہی تھی۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو کے فوت ہوتا ہے، اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یا تو پورا ہو کے جسے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بلیڈنگ ہو، یا کم از کم 4 ماہ کا ہو جائے، 120 دن جو کہتے ہیں، اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اور اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، یعنی اگر یہ لگاتار جاری رہے تو 40 دن تک نفاس ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز اور روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو نمازیں تو معاف رہتی ہیں لیکن روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ تو تھا کہ جب بچہ عام نارمل پیدا ہو یا کم از کم 4 ماہ کے بعد۔ اس سے پہلے اگر ہو، جیسے اب آپ نے یہ ارشاد فرمایا 20 دن، اگر اس سے پہلے ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے پھر نفاس نہیں ہے، پھر اس میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ حیض ہے یا بیماری کا خون ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حیض ختم ہوا تھا اس میں اور اس میں کتنے دن کا فاصلہ ہے۔ اگر پہلے والے حیض اور اس میں کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہو چکا ہے تو پھر تو یہ حیض بنے گا، یعنی پہلے والے حیض میں اور اس میں۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ 20 دن تک یہ بلیڈنگ ہوئی، یعنی 20 دن تک حمل رہا، 2 ماہ تک حمل رہا، اس کے بعد اس کا مطلب ہے پچھلے حیض اور اس میں تو 2 ماہ کا فاصلہ ہو گیا، لہٰذا اب یہ جو آ رہا ہے خون یہ حیض کہلائے گا، بشرطے کہ کم از کم 3 دن تک رہے۔ اگر 1 دن 2 دن رہے گا تو پھر تو استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اگر 2 دن سے زیادہ، جیسے آپ نے فرمایا 20 دن، تو پھر یہ 20 دن جو چل رہا ہے 10 دن حیض ہوگا، کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، باقی استحاضہ۔ ہاں، اگر ان بہن کی کوئی عادت مخصوص ہے حیض کی، مثال کے طور پہ 6 دن آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، 7 دن آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے عورتوں کی کوئی عادت ہوتی ہے، پھر یہ ہوگا کہ چونکہ اب یہ 20 دن بلیڈنگ چلی ہے تو مثلا اگر 6 دن کی عادت ہے تو 6 دن حیض کے کہلائیں گے اور باقی بیماری کا خون کہلائے گا۔ لہذا 6 دن کی جو انہوں نے نماز وغیرہ چھوڑ دی ہوگی تو وہ تو ٹھیک ہے، معاف ہے۔ اب یہ 6 دن کے بعد چونکہ آگے بڑھا 10 دن کو بھی کراس کر گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ 6 دن عادت کے یہ حیض، باقی استحاضہ ثابت ہوا، بیماری کا خون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن کے بعد اب ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بلیڈنگ تھی 10 دن تک تو انہوں نے ویٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب 11ویں دن بھی آیا تو کنفرم ہو گیا کہ اب یہ بیماری کا خون ہے، لہٰذا اب جتنے آگے دن یہ نکلے ہیں یہ بیماری کے خون کے ہونے کی بنا پر نماز اور روزے کو نہیں روکیں گے، لہٰذا جتنے دن گزر گئے ہیں اس دن کی نمازوں کی قضا اس بہن کو ادا کرنی ہوگی۔ 6 دن تو حیض کے تھے، نماز معاف، لیکن اس کے بعد ان کو رکھنی ہوگی۔ اگر رمضان کے روزے ہوتے فرض کرنے سے فرض، تو وہ روزے بھی ان کو رکھنے تھے، کیونکہ بیماری کا خون اگر آ رہا ہو تو روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو جتنے اگر روزے چھٹے ہوتے تو ان کی بھی قضا کرنی ہوتی، لیکن ابھی کا چونکہ یہ مسئلہ ہے تو رمضان کا تو ہٹا دیں، نماز کا مسئلہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب 120 دن سے پہلے بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب نفاس کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا، اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پچھلے حیض اور اس کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہوا یا نہیں۔ جیسے ہوا ان کے 2 مہینے کا تھا تو اب یہ دیکھیں گے اگر کم از کم یہ 3 دن آیا تو حیض ہے، اور اگر زیادہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ 10 دن کو کراس کیا کہ نہیں۔ اگر 10 دن کو کراس کیا اور اس عورت کی کوئی عادت ہے تو عادت کے دن حیض، باقی استحاضہ، اور پہلے کوئی عادت نہیں ہے فرض کر لیں تو پھر 10 دن حیض اور باقی استحاضہ۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔